کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ بے شک یقیناً اس کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں جو صبر کیا ہو۔ کہنا اور ہے اور پریکٹیکل ہونا اور ہے، عملی طور پر جاننا اور ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن اس پھل کو ہر کوئی پاتا نہیں کیونکہ صبر کرتا نہیں۔ بے شک جو صبر کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ اسے بہتر اجر اور صلہ عطا فرمائے گا۔ آمین۔ شرط ہے کہ صبر کریں، اللہ پر یقین رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور ذریعہ بنائیں۔ اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس وہ بندے کو آزماتا ہے، پرکھتا ہے، تب جا کے دیتا ہے۔ تو ہمارے اوپر مصیبتیں اگر آتی ہیں یا کبھی ہم آزمائش میں گھیرے جاتے ہیں تو ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنی چاہیے اور شکر کا دامن بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ شکوہ و گلہ کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے، صبر و شکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو یہ زندگی میں اتھل پتھل، اتار چڑھاؤ اور پریشانیاں، آزمائشیں ہوتی رہتی ہے، سب چلتے رہتا ہے۔ کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، مقابلہ کرنا ہے، ڈٹ کے رہنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، دعائیں مانگنی ہے۔ یقیناً اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بے شک آج ہم کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، بے شک اور ایسے بہت سارے واقعات قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، بزرگوں کی سیرت میں موجود ہے کہ صبر کا پھل ایسا ان کو ملا، ایسا ملا کہ سارے غموں کو بھول گئے۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی 100 سال پریشان ہے اور اس پر اس نے صبر کیا اور ایک پل کے لیے بھی اگر اس کا صلہ اور بدلہ مل گیا تو انسان 100 سال کے غم کو بھول جاتا ہے۔ سالوں اور صدیوں کی پریشانیوں کو، غموں کو پل بھر کی خوشی میں اور صلہ ملنے پر انسان بھول جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں صبر کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک یعنی اللہ کی مدد، اس کی حمایت، اس کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم، انعام و اکرام اس شخص پر ہوگا یا اس شخص کے لیے ہے، یا اللہ اس شخص کو دے گا جو صبر کرے۔ ان اللہ مع الصابرین کا یہی مطلب ہے۔ بے شک تو جس کو اللہ کی حمایت اور اس کی رضا مل جائے تو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ وہی ہے۔ تو صبر کے حوالے سے ایک بالکل دلچسپ اور کلیجہ پھاڑ دینے والا واقعہ توجہ سے سنیے۔ ہم اپنے آپ کو اہل ایمان تو کہتے ہیں، مسلمان اور مومن تو کہتے ہیں، حضور کے غلام بتاتے ہیں، شہدائے بتاتے ہیں، چاہنے والے بتاتے ہیں، پکا سننے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن حضور کی تعلیمات اور صحابہ اکرام کی تعلیمات ہم میں ہے کیا؟ ہمیں پرکھنا ہے حضور اور صحابہ اکرام کی سیرت کی روشنی میں کہ صحابہ اکرام کا ایمان و عقیدہ کیسا تھا، حضور کے ساتھ ان لوگ کا تعلق کیسا تھا اور ہمارا کیسا ہے۔ حضور کے فرامین پر وہ لوگ کس قدر بھروسہ، یقین کرتے ہوئے عمل کرتے تھے، اپناتے تھے، اور ہم کس طرح سے حضور کی سنتوں کو لیتے ہیں اور اپناتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور صحابی رسول ہے۔ ان کی بیوی تھی حضرت ام سلیم رمیسہ۔ ان کی بیوی بیان کرتی ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں تھے اور میرے چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، بیٹا تھا چھوٹا، انتقال ہو گیا۔ تو
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں تھے، تو یہ کیا کری، اپنے بچے کو لپیٹ کے، یعنی جو بچہ مر چکا تھا اس بچے کو لپیٹ کے ایک سائڈ میں کونے میں رکھ دی، اور پھر شام کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لوٹے تو کھانا وانا پیش کیا، کھانا وانا کھائے، بچے کی خبر و خیریت پوچھے تو بولے ٹھیک ہے، بچہ سو گیا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح بول کے شوہر کو حقیقت حال سے واقف نہیں کیے، بتائی نہیں۔ بولا بچہ کیسا ہے، طبیعت کیسی، الحمدللہ ٹھیک ہے اور پہلے سے بہتر ہے، آج وہ سکون میں ہے، آج آرام سے ہے، کوئی دقت نہیں۔ صبر دیکھیے، حضرت ام سلیم رمیثہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی صحابیہ تھی، حضور کے چاہنے والی تھی، حضور کی شہدائی تھی، ایمان کٹ کے اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں بھر دیا تھا اور سچے دل سے اللہ اس کے رسول کو چاہتے تھے۔ اس دن اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کی، اپنے شوہر کے لیے میک اپ کی۔ آج لوگ شادیوں میں جانے کے لیے میک اپ کرتے ہیں، یا ہماری مائیں بہنیں دوسروں کو بتانے کے لیے میک اپ کرتی ہیں۔ میک اپ کرنا اسلام میں جائز اور درست ہے، لیکن اپنے شوہر کے لیے، صرف اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرنا ہے، بناؤ سنگار کرنی ہے، سج دھجنا ہے۔ اور آج شوہر کے لیے کیسے تیسے رہتی ہے، اور ساری دنیا کو بتانے کے لیے ہماری مائیں بہنیں، اسلام کی بیٹیاں، خاتون جنت کی کنیزیں جو ہے بناؤ سنگار کرتی ہے، میک اپ کرتی ہے۔ ایسوں پر اللہ کی لعنت ہے جو عورت کسی فیشن میں، فنکشن میں، کسی گیدرنگ میں، شادی بیاہ میں جانے کے لیے میک اپ کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچائے۔ تو وہ حضرت ام سلیم رمیثہ رضی اللہ تعالی عنہ بناؤ سنگار کی اور سو گئے۔ تو بیوی کے بناؤ سنگار کو دیکھ کر حضرت ابو طلحہ کو خواہش جاگی، یہاں تک کہ میاں بیوی کے درمیان ہم بستری ہوئی، سنبندھ ہوا، جبکہ ان کے گھر میں مرا ہوا بچہ رکھا ہوا تھا۔ اب اس خاتون کا اور حضرت حضور کی صحابیہ کا عقیدہ، ایمان اور صبر دیکھیے۔ پھر دونوں نہائے دھوئے، پاک صاف ہوئے، اور جو ہے حضرت ام سلیم رمیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر سے کہتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، میں اپنے پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو ایک سامان دیا تھا، ایک چیز دی تھی، اور جب میں نے واپس مانگی تو انہوں نے شور شرابہ ہنگامہ شروع کر دیا۔ تو حضرت ابو طلحہ کہتے تو غلط بات ہے، ہم نے دی تھی اور ہمارے مانگنے پر اگر وہ شور شرابہ کرے تو یہ غلط بات ہے۔ کہا کہ غلط بات ہے، کہا یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اے میرے شوہر نامدار سنیے، اللہ کی طرف سے ہمیں ایک امانت ملی تھی، اللہ نے ہمیں ایک امانت دیا تھا ہمارے بچے کی شکل میں، اللہ نے اس بچے کو لے لیا، اس بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر اگلے دن یہ سارا معاملہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کیا گیا، عرض کیا گیا۔ اب انتقال کے بعد تدفین وغیرہ ہوئی، جو بھی ہوا، پھر یہ سب باتیں حضرت ابو طلحہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں ایسا ایسا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کو سن کر دعا فرمائی اور کہا، اے اللہ عز و جل ان کے لیے ان کی رات میں برکت عطا فرما۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضور نے اس طرح سے حضرت ابو طلحہ کو اور ام سلیم کو دعا دی۔
اللہ اکبر۔ راوی فرماتے ہیں اس واقعہ کے بعد میں نے ان کی اولاد میں 7 لڑکے کو مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صبر کے بدلے میں انہیں اس کے بعد 7 لڑکے دیے، 7، اور 7 کے 7 قرآن کریم کے قاری تھے۔ سبحان اللہ۔ اور مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 7 کے 7 قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور یہ فضل و کرم صرف اس صبر کا تھا۔ جب بچے کا انتقال ہوا تو ماں نے بھی صبر کی اور باپ نے بھی صبر کیا، اور اس صبر پر اللہ کے رسول نے دعائیں دی، اور اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ حضرت ابو طلحہ کو ملا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اس واقعہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بے شک۔ ایک صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ ہمارے سے اگر کوئی چیز چلی جائے، خواہ وہ سامان ہو، دولت ہو، کسی کی جان ہو، کسی کا انتقال ہو، تو ہمیں صبر کرنی چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے اسی میں اللہ کی رضا ہے، اسی میں اللہ، اس چیز سے اللہ خوش ہے تو ہم بھی خوش ہیں، اس کی رضا میں ہم راضی ہیں۔ بے شک۔ شکوہ گلہ شور شرابہ ہنگامہ نہیں کرنی چاہیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں ہمیں بہتر عطا فرمائے گا، نعم البدل عطا فرمائے گا۔ بے شک۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان اور عقیدہ دیکھیے۔ آج ہمارے ساتھ اگر ایسا ہوتا یا اس طرح کے حادثات ہوتے یا کچھ اور ہوتا تو ہم کیا واویلا مچاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام حضور کے فرمان کے عین مطابق زندگی گزارتے تھے۔ اور صحابیہ کا بھی دیکھیے ایمان کیسا تھا۔ اللہ کریم ہم تمام کو ایسے ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ صحابہ کرام کی زندگی کی روشنی میں ہمیں اپنے ایمان کو پرکھنے کی اور اپنے ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ کہ ہم آج اپنے آپ کو تو سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم فلاح ہیں، ہم ڈھکا ہے، کچھ فائدہ، لیکن اپنے آپ کو پرکھو کہ ہمارا ایمان صحابہ کرام کی طرح ہے کہ نہیں۔ زبانی طور پر ہمیں مسلمان نہیں بننا ہے، عملی طور پر اعتقاداً و عقیدتاً اور دل سے عملی طور پر ہمیں اپنے آپ کو مسلمان بن کر زندگی گزارنی ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ ایسی مائیں ہمارے سماج میں عطا فرمائے، ایسی بیٹیاں ہمارے سماج میں عطا فرمائے، آمین اور صبر کی عظیم دولت ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عطا آمین فرمائے۔ آمین۔